इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने कमिटमेंट मांगी थी कि इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे शक भी हो कि इलेक्शन शायद फ्री एंड फेयर नहीं होंगे या इलेक्शंस में किसी किस्म का इम्बैलेंस होंगे। तो आपके ज़रिए हम यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं और इन पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स के पीछे हम चाहते हैं बिलखुसूस बारामूला का जो ये मिसाल है कि 10 दिन के अंदर अंदर ही इन्होंने फिर से एसएसपी को वहाँ पे चेंज किया, ट्रांसफ़र किया, इस तरह की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और ये जो ऑफिसर्स अब अपॉइंट हुए हैं, पोस्ट हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, आपके ज़रिए हम उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि वी एक्सपेक्ट देम टू बी ऑनेस्ट टू देयर चेयर, टू देयर ड्यूटी, और किसी भी किस्म का बायस उनकी एग्जीक्यूशन में जब वो ड्यूटी एग्जीक्यूट करे, उनकी एग्जीक्यूशन में किसी तरह का बायस ना दिखे, किसी तरह का फेवर ना दिखे किसी खास पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, किसी खास पॉलिटिकल प्रॉक्सी के लिए। यहाँ के लोगों को एक फ्री एंड फेयर मौका दे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी को ये एहसास हो, महसूस हो कि वो एक जायज़ और सही डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए हम तवक्का रखते हैं इन ऑफिसर्स से। इसी के साथ साथ कुछ लड़कों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और मैं वो बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उनके एग्जामिनेशंस के लिए जो सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो नाइंसाफ़ी है। कुपवारा के लोग, बारामूला के लोग, उनके एग्जामिनेशन सेंटर साउथ कश्मीर में रखे गए हैं, कई लोगों के जम्मू में रखे गए हैं। तो उनके लिए ज़्यादती है बोर्डिंग लॉजिंग के साथ साथ ट्रैवल करना वहाँ पे और फिर अपने एग्ज़ाम के चैलेंज को भी फेस करना, उसके लिए प्रिपेयर करना। तो ये ज़्यादती है। आपके ज़रिए एसएसबी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर्स नज़दीक से नज़दीक तक रखा जाए ताकि एक्स्ट्रा बर्डन लोड ना पड़े स्टूडेंट्स पे, उनको ट्रैवल का लोड ना झेलना पड़े, उनको प्रिपरेशन की जो एफर्ट्स लगाने हैं प्रिपरेशन के लिए, उनको वो मौका दिया जाए कि वो अपने आप को तैयार करे एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये सेंटर्स जो है इनको रिव्यू किया जाए, वो सेंटर्स अपनी अपनी जगह पे स्टूडेंट्स के नज़दीक ज़िलों में या अपने ज़िलों में वो फराहम किए जाए। इसीलिए आपको तकलीफ दी थी यहाँ पे। अगर आपके कोई सवाल है तो आई विल बी ग्लैड टू टेक इट। 16 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले 33 अफसरान को तबादला किया गया था। That time you already national conference, other parties had apprehension about those transfers. तब कुछ जवाब मिला था आपको? Now you expecting that you will get the... We were assured that this election will be free and fair and it will be conducted in a complete fair manner. तो जवाब अब जाके जो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इलेक्शंस आर ऑन इट्स वे, अब शुरू भी हो चुका है, नॉमिनेशंस भी फाइल हो चुकी है। तो अब पोस्ट ट्रांसफर्स हो रही है और वहाँ पे ट्रांसफर्स हो रही है जहाँ पे आपने ऑफिसर्स 10 दिन पहले ही अपॉइंट किए थे। तो इससे अप्रहेंशन पैदा होता है, हमारे जहनों में खदशा है, लोगों के जहनों में खदशा है। तो ये सवाल है आपके ज़रिए से, अब ये सवाल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुँचाना चाहते हैं। वो बताए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये पोस्टिंग्स, ये ट्रांसफर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें ये एश्योरेंस दी गई थी कि इस तरह का कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे ये लगे कि कोई बायस है या इलेक्शन के कंडक्ट करने में फेयरनेस नहीं है। आगा साहब, आपको क्यों लगता है कि इन ट्रांसफर्स की वजह से इलेक्शन के रिजल्ट पे असर पड़ सकता है या इलेक्शन के कंडक्ट पे असर पड़ सकता है? हमारा अप्रहेंशन है और सवाल जायज़ है। अगर 10 दिन पहले पोस्ट हुआ था कोई ऑफिसर, एसएसपी बारामूला अगर वहाँ पे पोस्ट हुए थे 10 दिन पहले, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर ही क्या ज़रूरत पड़ी? कोई तो वजह होगी ना। वी वांट दैट एक्सप्लेनेशन, किस वजह से। अगर कोई वजह है नहीं, सो देन वी सेंस समथिंग फिशी। तो वो अप्रहेंशन जायज़ सी बात है, जाहिर सी बात है। अप्रहेंशन तभी दूर हो सकता है जब हमें इस सवाल का जवाब मिले। वी हैव सेंट अ लेटर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑलरेडी लेटर चली गई है और आपके ज़रिए से भी हम यही बात पहुंचाना चाहते थे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जो आपका
جو امپلیمنٹ کرتا ہے ایڈمنسٹریشن کی ول کو, ریٹ کو, اگر وہ خدا نخواستہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ریکویسٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہو تو وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ٹیمپر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. اس کے پیچھے انٹینٹ ہی وہی ہوگا کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ٹیمپر کیا جائے گا. سو وی وانٹ کہ اس طرح کا کوئی اپریہنشن ہی نہ ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کی وش پہ, ریکویسٹ پہ کوئی آفیسر بالخصوص الیکشن کے دوران اپوائنٹ نہ ہو, پوسٹ نہ ہو کہیں پہ. رولا صاحب یہاں سے جو کہ ہم جب مینیفیسٹو پولیٹیکل پارٹیز پر نظر ڈالتے ہیں اسپیشلی نیشنل کانفرنس PDP, آپ کے مینیفیسٹو میں آپ کا جو بیسک آئیڈیالوجی ہے آٹونامی کا آرٹیکل 370-35 میں, اور ایون کہ PDP نے بھی مسئلہ کشمیر یا کشمیر ایشو کی بات کی. لیکن جب ہم پورا 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے پولیٹیکل سینیریو پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری اسمبلی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے, ہمارے چیف منسٹر کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ جو مینیفیسٹو کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے الیکشن کے بعد جو ہماری اسمبلی بنے گی, ہمارے پاس کوئی اختیار رہے گی کہ ہم ان کو رول بیک کر سکتے ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ مینیفیسٹو غور سے پڑھیں اور ہماری لینگویج کو آپ پڑھیں, پھر دین یو ایسیس واٹ وی سے. PDP کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. دے سے کہ وی وانٹ ریزولیشن آف دی کشمیر ایشو, اس کے بعد دے اسٹاپ ایٹ دیئر. میرا سوال ہے واٹ ان دیئر ویو از دا ریزولیشن. وہ آدھی بات کر کے بھاگ نہیں سکتے, آدھی بات کر کے وہ بھاگ نہیں سکتے. PDP جب کہتی ہے کہ وی وانٹ ریزولیشن آف دا کشمیر ایشو, دے ہیو ٹو کم اپ ود دا سولوشن. ان کی نظر میں ریزولیشن کیا ہے؟ نیشنل کانفرنس ڈز ناٹ اسٹاپ ہاف وے. ہم کہتے ہیں کہ وی وانٹ دی ریزولیشن آف کشمیر ایشو اینڈ لیٹ اٹ بی کلیئر. ان آر ویو دیر از اے ایشو, دیر از اے پولیٹیکل ایشو اینڈ اٹس کالڈ کشمیر ایشو. اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر ایشو, پولیٹیکل ایشو جو ہے, اس کو ایڈریس کیا جائے, اس کو ریزالو کیا جائے, اینڈ فار دیٹ وی ہیو اے سولوشن. ہم PDP کی طرح شوٹ اینڈ سکوٹ نہیں کرتے. وی ہیو اے ریزولیشن, وی ہیو اے سولوشن. ہمارے مینیفیسٹو میں سولوشن جو ہے اس ایشو کا وہ اٹانومی ہے. 370 از اے فرسٹ اسٹیپ, ریسٹوریشن آف 370. ہمارا ہدف نہیں ہے ریسٹوریشن آف 370, ہمارا ہدف ہے ریسٹوریشن آف گریٹر اٹانومی. ہماری نظر میں ریزولیشن ہے جموں کشمیر کے ایشو کے لیے ریسٹوریشن آف اٹانومی. 370 از اے فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز اچیونگ دیٹ آبجیکٹو. تو اگر محبوبہ مفتی جی کہتی ہے کہ ہم کشمیر ایشو کا ریزولیشن چاہتے ہیں, جو بھی اس ایجنڈا کے ساتھ ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. تھرو آپ کے ذریعے میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. نیشنل کانفرنس یہ بھی مانتی ہے کہ جموں کشمیر کا ایشو اٹ از انریزالوڈ ایشو. یہ پولیٹیکل ایشو جو ہے یہ سیٹل بھی کرنا, اور نیشنل کانفرنس کے پاس اس کے لیے سولوشن بھی ہے. PDP کے پاس اس کے لیے سولوشن نہیں ہے. اگر ناؤ اف شی سنسیئر ٹو ہر ورڈز, اگر انہوں نے یہ باتیں ایمانداری سے کہی ہے تو میں آپ کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اس بات پہ قائم رہے, ایمانداری سے قائم رہے. نیشنل کانفرنس یہ بھی مانتی ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے, اس ریزولیشن کے لیے وہ سولوشن بھی دیتی ہے, وہ اٹانومی ہے. تو آپ کے سوال کے لیے پرٹیکولرلی ہم نے یہ کہا ہے کہ اس اسمبلی کے ذریعے وی ول اسٹارٹ دا پروسیس اینڈ وی ول اسٹارٹ دا اسٹرگل ٹو گیٹ بیک وٹ وی لاس, چاہے وہ 370 ہو, چاہے وہ گریٹر اٹانومی ہو. تو ہمارا 370 کے حوالے سے وی ہیو اے کلیئر اسٹینڈ. اور عمر صاحب نے بھی یہی بات کہی کسی انٹرویو میں, اور یہی بات فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا مینیفیسٹو میں. جو ہی اگر ہماری میجورٹی ہوتی ہے, اگر جموں کشمیر کے لوگ ہمیں میجورٹی دیتے ہیں اسمبلی میں, جو بھی اسمبلی ممبرز ہمارے ہوں گے نیشنل کانفرنس کے, اسمبلی میں پہلا بزنس جو ہوگا نیشنل کانفرنس کا وہ یہ ہوگا کہ ول برنگ اے ریزولیشن کہ 2019 کے فیصلے جس میں 370 ہم سے چھینا گیا, وہ فیصلے یہ جموں کشمیر کی اسمبلی مسترد کرتی ہے. اینڈ ود دیٹ ویل اسٹارٹ دا اسٹرگل تھرو دا لیجسلیٹو اسمبلی, اے لیجسلیٹو اسٹرگل, اے پولیٹیکل اسٹرگل to get back what we lost, what was snatched from us on August 5th. BJP minister in Jammu yesterday said that NC is advocating for Pakistan, they are batting for Pakistan as was mentioned in their manifesto about the dialogue, and he said that dialogue cannot happen. So what's your position on that? BJP کا اپنا ایجنڈا ہے. We have our own point of view, we have our own understanding of the things. ہم سمجھتے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کشمیر جموں کشمیر تب تک بھگتتا رہے گا جب تک یہ دونوں ملک, ہمارا ملک اور پاکستان, کسی ٹیبل پہ نہ آئے, اس چیز کو فار ایور ریزالو نہ کرے. چاہے پاکستان کمزور ہے, چاہے مضبوط ہے, وہ جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے
کہ ہم سمجھتے ہیں, جموں کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں, یہ نیشنل کانفرنس نہیں سمجھتی ہے. نیشنل کانفرنس جو ہے وہ سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ ان حالات کو پرماننٹلی سیٹل کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں بات کرنی پڑے گی. اور ہندوستان اور پاکستان کو نہ صرف آپس میں بات کرنی پڑے گی, کوئی بھی ڈائلاگ تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک اس ڈائلاگ کا پارٹ اینڈ پارسل جموں کشمیر کا عوام نہ ہو. رولا صاحب, آپ خود ایک ایم پی ہے, آسام میں ایم ایل ایز پر لوگ نماز بریک کو لے کر ابھی چل رہا ہے معاملہ, تو آپ کا کیا کلیچ رہے گا؟ ایم ایل ایز کو نماز بریک دے دی جا رہی ہے, نماز پر پابندی. میں یہ پہلے سے ہی کہتا آ رہا ہوں, ہم اس وقت اس مودی کے ہندوستان سے لڑ رہے ہیں جو اعلانیہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. یہ میرے لیے سوال نہیں ہے, یہ میری بات کی عکاسی ہے, یہ میری بات کی ری افرمیشن ہے کہ ہم مودی کے ہندوستان کے ساتھ نہیں, مودی کے اس ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جنگ لڑ رہا ہے, جو مسلمانوں کا وجود چھیننا چاہتا ہے, جو مسلمانوں کا مذہب چھیننا چاہتا ہے. سو ان دس فائٹ فار دا ریوائول آف دا انڈیا دیٹ واز پرومسڈ ٹو اس, ہم چاہتے ہیں کہ سیکولر فورسز جو انڈیا میں کلیم کرتے ہیں فرام کشمیر ٹو کنیا کماری, جو کلیم کرتے ہیں کہ دے آر سیکولر فورسز, جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اپنے ویلیوز واپس زندہ ہو, اپنا ہندوستان واپس زندہ ہو, دے ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. یہ لڑائی ہماری اکیلے کی نہیں ہے, یہ لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ لڑائی اتنی ہی راہل گاندھی کی بھی ہونی چاہیے. آپ کے ذریعے میں راہل گاندھی یا انڈیا الائنس جس کے ہم پارٹ بھی ہیں, ان سے چاہوں گا, ان سے توقع رکھوں گا, جب مسلمان کی نماز پہ, مسلمان کے حقوق پہ, مسلمان کے ایمان پہ, مسلمان کے لباس پہ, مسلمان کے سروائیول پہ, جاب پہ, رائٹ پہ حملہ ہوتا ہے, اسی انتھوزیازم اور اسی انرجی کے ساتھ راہل گاندھی اور انڈیا الائنس کے سبھی جو الائنس پارٹنرز ہیں ان کو مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, کھڑا ہونا چاہیے. جیسے ہم دلتوں کے لیے کھڑے ہونا بھی چاہیے اور ہونا ہے, اسی طرح سے راہل گاندھی کو اور انڈیا الائنس کے سبھی پارٹنرز کو مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا ہے. ناؤ انڈیا ہیز ٹو ڈیسائڈ, اٹس ناٹ فار اس کہ ان کو ڈو دے وانٹ, ڈو دی انٹائر پاپولیشن آف انڈیا انکلوڈنگ اس وانٹ این انڈیا جہاں پہ دین کے نام پہ, مذہب کے نام پہ کنفرنٹیشن ہو, آئسولیشن ہو, پولرائزیشن ہو. اس کا نقصان جیسے ہمارا ملک 10 سالوں سے بھگت رہا ہے, اگر اسی طرح سے ملک چلتا رہا بھگتتا رہے گا, بدترین حالات میں, اس سے بھی بدترین حالات میں جائے گا. سو یہ وہ لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں, چاہے جموں کشمیر کی عوام ہو, چاہے سارے ملک کے مسلمان ہو, چاہے مائنورٹیز ہو. اس لڑائی میں آپ کے ذریعے چاہوں گا کہ انڈیا الائنس پوری انرجی کے ساتھ اور ویزیبلی شامل ہو. یہ نہ کہ مائنورٹی کا نام دے کے, ایک پاسنگ بائی ریفرنس دے کے وہ کام کو پورا کرے. ویزیبلی شامل ہو, جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ راہل گاندھی بھی کھڑا ہو. جی وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ جلدی ہی چھوٹنے والے ہیں, اس سے خبریں آ رہی ہیں اور مینی پرومننٹ فیس آف جوائننگ اے آئی بی, ان دونوں کو کیا وہ پارٹی جو بی جے پی کے کلوز تھی اور اعلانیہ طور کلوز تھی, یہاں پہ بھی ایک پارٹی ان کے ہاتھ میں شاید بلہ ہے, نام مجھے یاد نہیں ہے, وہ کہتی تھی کہ میں بی جے پی کا ہوں, بی جے پی میری ہے. وہ ان کا سربراہ جس کا نام مجھے یاد نہیں, وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے فخر ہوگا اگر بی جے پی اسے بلائے گی. تو اس طرح کی پارٹیز, اور نارتھ میں جو پارٹیز بہت ہی کلوز ہے بی جے پی کے, جن کے ظاہراً بی جے پی کے رشتے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں گھریلو رشتوں میں, بڑا بھائی چھوٹا بھائی. تو اس طرح کی پارٹیز جو ابھی بھی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن کے جواب کے بعد بھی جو لوگوں نے انہیں جواب دیا کسی طرح سے بھی وہ سروائیو کرے, تو وہ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں اس طرح کے فیورز کی. شاید ان کے ریکویسٹ پہ, ان کی بھیک پہ اس طرح کے فیورز شاید دیے گئے ہو. یہ ہمارا اپریہنشن ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا شوڈ کم آؤٹ ود فیکٹس اور ہمارے ان اپریہنشنز کا جواب دے. اس کو, ان اپریہنشنز کو اسی وقت جواب ملے گا. انجینئر رشید کی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے الیکشن لڑے, وہ آئیں گے فیلڈ میں, ڈیموکریسی ہے, ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ دے شوڈ پارٹیسپیٹ مور دین 2 or 3 کنسٹیٹوئنسیز. ابھی تک شاید وہ 1 یا 2
اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں کنٹیسٹ کرتے تھے. اب ان کو لگتا ہے کہ شاید اور زیادہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے, اب آنا چاہیے ان کو, ان کے لیے دروازہ کھلا ہے. ہم کون ہوتے ہیں بولنے کے لیے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ان کے رشتے کس طرح کے ہوں گے, کس طرح کے نہیں ہوں گے, وہ لوگوں کے سامنے آئے گا جب وہ اپنی کیمپیننگ کے لیے نکلیں گے, جب اپنا نیریٹو سامنے دیں گے, اور جب ان کو جو بھی ووٹ ملے, جتنا بھی ووٹ ملے, اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے وہ پتا چلے گا, اسے پتا چلے گا. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ وہ کس لیے آ رہے ہیں, کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں, آیا کسی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو سے, میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو پہلے ہی یہ جب ان کا وزٹ یہاں پہ ہوا تھا, یہ صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وی وانٹ اے فری اینڈ فیئر الیکشن ان جموں اینڈ کشمیر. اتنے سالوں کے بعد الیکشن ہو رہا ہے اور ان حالات کے بعد الیکشن ہو رہا ہے جن فیصلوں کے بعد, جن حالات کے بعد ہمارا ڈیموکریسی اور اس کی فنکشننگ پہ جو کمٹمنٹ تھا اس کو چوٹ پہنچائی گئی تھی. ناؤ اس اعتماد کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا, یہ آخری قدم نہیں ہے, یہ شروعات ہے. یہ الیکشن ڈیموکریسی میں, جمہوریت میں ہمارا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے جو یہ الیکشن, اسمبلی الیکشنز یہاں پہ کنڈکٹ کرائے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. اس پہ الیکشن کمیشن دیکھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, کسی طرح سے بھی جو مشینری ہے, گورنمنٹ مشینری ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہے, اس میں اس طرح کا امبیلنس کریٹ نہ کیا جائے جس میں پریجوڈس دکھے, بائس دکھے, کسی خاص طبقے کو, جماعت کو یہاں پہ فائدہ پہنچانے کے لیے یا ان کے ٹورڈز حالات کو ٹلٹ کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. میرے کولیگز نے پارٹی میں اپریہنشن ظاہر کیا ہے کہ جو یہاں پہ کل پوسٹنگز ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا پولیس ایڈمنسٹریشن میں جو یہاں پہ پوسٹنگز ہوئی, اور اپریہنشن اس حوالے سے ہے کہ ان پوسٹنگز کی, ان ٹرانسفرز کی ضرورت اس وقت کیوں پڑی. یہ ایکسپلینیشن ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے چاہتے ہیں. اور ان پوسٹنگز میں, ٹرانسفرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہمولہ میں ایس ایس پی جو ہے ان کی پوسٹنگ صرف 10 دن پہلے ہوئی تھی, جو انفارمیشن کولیگز نے مجھے دی, اور جس سے یہ اپریہنشن ظاہر ہوتا ہے. اگر 10 دن پہلے ہی وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی ایس ایس پی کی, تو 10 دن کے بعد ہی ایس ایس پی کو وہاں پہ چینج کیوں کرنا پڑا. کیا جیسا کہ میرے کولیگز بتا رہے ہیں کہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی یا آؤٹ فٹ کی ریکویسٹ پہ 10 دن میں یہ فیصلہ بدلا گیا؟ کیا کسی خاص پارٹی کو ان کی ریکویسٹ پہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پوسٹنگز کیے گئے؟ اپریہنشن اس بات سے ظاہر ہونا یا پیدا ہونا یہ لازم سی بات ہے. اگر 10 دن پہلے ہی آپ نے وہاں پہ پوسٹنگ کی تھی, کیا اس طرح کی کون سی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی کہ جس سے آپ کو 10 دن کے اندر ہی فیصلہ بدلنا پڑا اور پوسٹنگ ٹرانسفر کرنی پڑی؟ تو ہم آپ کے ذریعے سے ان پوسٹنگز کے پیچھے جو انٹینٹ ہے, ان ٹرانسفرز کے پیچھے جو انٹینٹ ہے اور ایکسپلینیشن چاہتے ہیں کہ یہ چینجز کیوں کرنی پڑی راتوں رات الیکشن کمیشن آف انڈیا کو. اور آپ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہم نے دی ہے کہ ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن میں ہمارا جو رول رہتا ہے, جموں کشمیر کی عوام کا جو رول رہتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول رہتا ہے, اس میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے نیشنل کانفرنس. ہم اپنی طرف سے وہ رول نبھائیں گے ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن میں. جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ ایفرٹس ہم ضرور دیں گے. اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ہم نے کمٹمنٹ مانگی تھی کہ اس طرح کی کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہوگی, اس طرح کی کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جس سے شک بھی ہو کہ الیکشن شاید فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے یا الیکشنز میں کسی قسم کا امبیلنس ہوں گے. تو آپ کے ذریعے ہم یہی سوال جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور ان پوسٹنگز ٹرانسفرز کے پیچھے ہم چاہتے ہیں, بالخصوص بارہمولہ کا جو یہ مثال ہے کہ 10 دن کے اندر ہی انہوں نے پھر سے ایس ایس پی کو وہاں پہ چینج کیا, ٹرانسفر کیا, اس طرح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اور یہ جو آفیسرز اب اپوائنٹ ہوئے ہیں, پوسٹ ہوئے ہیں اپنی جگہوں پہ, آپ کے ذریعے ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وی ایکسپیکٹ دیم ٹو بی آنیسٹ ٹو دیئر چیئر, ٹو دیئر ڈیوٹی, اور کسی بھی قسم کا بائس ان کی ایگزیکیوشن میں, جب وہ ڈیوٹی ایگزیکیوٹ کرے, ان کی ایگزیکیوشن میں کسی طرح کا بائس نہ دکھے, کسی طرح کا فیور نہ دکھے کسی خاص پولیٹیکل آؤٹ فٹ کے لیے, کسی خاص پولیٹیکل پراکسی کے لیے,
यहाँ के लोगों को एक फ्री एंड फेयर मौका दे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे, इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी को ये एहसास हो, महसूस हो कि वो एक जायज़ और सही डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए हम तवक्का रखते हैं इन ऑफिसर्स से। इसी के साथ साथ कुछ लड़कों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और मैं वो बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उनके एग्जामिनेशंस के लिए जो सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो नाइंसाफ़ी है। कुपवारा के लोग, बारामूला के लोग, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स साउथ कश्मीर में रखे गए हैं, कई लोगों के जम्मू में रखे गए हैं, तो उनके लिए ज़्यादती है बोर्डिंग लॉजिंग के साथ साथ ट्रैवल करना वहाँ पे और फिर अपने एग्ज़ाम के चैलेंज को भी फेस करना, उसके लिए प्रिपेयर करना, तो ये ज़्यादती है। आपके ज़रिए एसएसबी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर्स नज़दीक से नज़दीक तक रखा जाए ताकि एक्स्ट्रा बर्डन लोड ना पड़े स्टूडेंट्स पे, उनको ट्रैवल का लोड ना झेलना पड़े, उनको प्रिपरेशन की जो एफर्ट्स लगाने हैं प्रिपरेशन के लिए, उनको वो मौका दिया जाए कि वो अपने आप को तैयार करे एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये सेंटर्स जो है इनको रिव्यू किया जाए, वो सेंटर्स अपनी अपनी जगह पे स्टूडेंट्स के नज़दीक ज़िलों में या अपने ज़िलों में वो फराहम किए जाए। इसीलिए आपको तकलीफ दी थी यहाँ पे। अगर आपके कोई सवाल है तो आई विल बी ग्लैड टू टेक इट। 16 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले 33 अफसरान को तबादला किया गया था। That time you already national conference, other parties had apprehension about those transfers. तब कुछ जवाब मिला था आपको? Now you expecting that you will get the... We were assured that this election will be free and fair and it will be conducted in a complete fair manner. तो जवाब अब जाके जो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इलेक्शंस आर ऑन इट्स वे, अब शुरू भी हो चुका है, नॉमिनेशंस भी फाइल हो चुकी है, तो अब पोस्ट ट्रांसफर्स हो रही है और वहाँ पे ट्रांसफर्स हो रही है जहाँ पे आपने ऑफिसर्स 10 दिन पहले ही अपॉइंट किए थे। तो इससे अप्रहेंशन पैदा होता है, हमारे जहनों में खदशा है, लोगों के जहनों में खदशा है। तो ये सवाल है आपके ज़रिए से, अब ये सवाल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बताए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये पोस्टिंग्स, ये ट्रांसफर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें ये एश्योरेंस दी गई थी कि इस तरह का कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे ये लगे कि कोई बायस है या इलेक्शन के कंडक्ट करने में फेयरनेस नहीं है। आगा साहब, आपको क्यों लगता है कि इन ट्रांसफर्स की वजह से इलेक्शन के रिजल्ट पे असर पड़ सकता है या इलेक्शन के कंडक्ट पे असर पड़ सकता है? हमारा अप्रहेंशन है और सवाल जायज़ है। अगर 10 दिन पहले पोस्ट हुआ था कोई ऑफिसर, एसएसपी बारामूला अगर वहाँ पे पोस्ट हुए थे 10 दिन पहले, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर ही क्या जरूरत पड़ी? कोई तो वजह होगी ना। वी वांट दैट एक्सप्लेनेशन, किस वजह से। अगर कोई वजह है नहीं, सो देन वी सेंस समथिंग फिशी। तो वो अप्रहेंशन जायज़ सी बात है, जाहिर सी बात है। अप्रहेंशन तभी दूर हो सकता है जब हमें इस सवाल का जवाब मिले। वी हैव सेंट अ लेटर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑलरेडी लेटर चली गई है और आपके जरिए से भी हम यही बात पहुंचाना चाहते थे। नई फील्ड क्या बात करें तो आपको लगता है कि इसका मामला बन सकता है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जो आपका जो इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन की विल को, रिट को, अगर वो खुदा न खास्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वेस्ट पे अपॉइंट हुए हो, तो वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ टेम्पर करने की गुंजाइश होती है।